नफ्स का उल्टा करता था, उसकी ज़हन ने कहा कलमा न पढ़ना, ज़हन ने कहा कलमा न पढ़ना, ये मजहब सच्चा नहीं है, ये मजहब सच नहीं है, ये मजहब बातिल है, ये मजहब झूठा है, इस पर अमल न कर। नफ्स के लिए यहाँ न बैठे, बल्कि इसलिए बैठे अपनी नफ्स को राज़ी करने के चक्कर में। सैकड़ों ऐसे थे जो नफ्स को राज़ी करने के चक्कर में जाकर अपनी समाज में जाकर लेते हैं, और आज उनके जनाजे में, आज उनकी कब्रों में मौजूद रही है, आज उनकी कब्र में जाने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। मेरे भाई, अपने नफ्स को राज़ी करने के चक्कर में न बैठे, क्योंकि नफ्स को राज़ी करने के चक्कर में, अपने दुनिया को राज़ी करने के चक्कर में खुदा और रसूल की नाफरमानियां करना शुरू कर दिया है। मेरे भाई, अपने नफ्स को राज़ी करने के चक्कर में न पड़ो, नाते के साथ कहता हूँ, मेरे रसूल को कहता हूँ, नफ्स को राज़ी करना छोड़ो, इस नीयत से बैठो कि हमसे हो जाए, कसम खुदा की, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब। नफ्स को राजी करने के चक्कर में न पड़ो, ये नफ्स तो हमें ले डूबेगी। हमने तो नफ्स के चक्कर में अपनी दुनिया खराब करके रखी है, नफ्स के चक्कर में हमने दुनिया खराब करके रखी है। मेरे नाना हुजूर सैयद फतेह अली दुर्वेश काली अलैहि फरमाया करते थे, आप कहा करते थे कि जब कहीं जाओ ना, मैं पहला कौल उन्हीं का पेश करता हूँ। कहते हैं जब कहीं जाओ ना तो एक बात याद रखना, इस नियत से जाया करो कि वहां पर तुम्हारे नाम के चर्चे ना हो, तुम्हारे नाम के चर्चे ना हो, बल्कि तुम्हारी इज्जत और अफजाई ना हो, बल्कि ये सोच कर जाया करना, कहीं पर भी जाओ तो ये सोच कर जाओ कि मजहब इस्लाम का परचम बुलंद हो, मजहब इस्लाम का परचम बुलंद हो, दीन का झंडा बुलंद हो। क्योंकि मियां करबला में ये वाला हुसैन जो आए थे ना, अपनी अना के लिए नहीं आए थे, अपने नाम को ऊंचा करने नहीं आए थे। करबला में मेरा ईमान पहुंचा था, वो अपने नाम के लिए नहीं, बल्कि मजहब इस्लाम मजहब इस्लाम के लिए। एक शायर ने कहा था कि अपनी जबान के लफ्ज को तोलो की शुक्रिया, असरार बंदगी के खोलो के शुक्रिया, अपनी जबान के लफ्ज को तोलो के शुक्रिया, असरार बंदगी के खोलो के शुक्रिया। और मस्जिदों से अजान देकर जब तुम जाने लगो मुअज्जिनों, जाते हुए हुसैन से बोलो, जाते हुए हुसैन से, जाते हुए हुसैन से बोलो के शुक्रिया, क्योंकि जो कुछ दिया हुआ है कसम खुदा की ये सदका नबी के नाम है। अरे तकबीर दिया हुआ है, अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जो कुछ दिया हुआ है ये सदका नबी के घराने का है। क्या बात है। आज जो मस्जिदों में अज़ानें हो रही हैं, आज जो हम नमाज़ें अदा कर रहे हैं, आज जो कुरान की तिलावतें हो रही है, आज जो घर घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, ये सदका मेरे मौला हुसैन, सदका मौला हुसैन का है। क्या बात भाई। नाना हुजूर फरमाया करते थे, जहां पर भी जाओ ना तो ये सोच कर न जाना कि तुम्हारे नाम के चर्चे हों, बेशक तुम्हारी बुलंदियां हों, क्या बात, तुम्हारे नाम के कसीदे पढ़े जाने। लोग जब तुमसे मिले ना तो फिर ये बोले, यार हजरत जी बहुत उम्दा खिताब फरमाया आपने, तो फिर हजरत जी की नफ्स जो है वो गालिब आ गई, गालिब आ गई। इसलिए न जाओ प्यारे, इसलिए जाओ कि मजहब इस्लाम का परचम बुलंद हो, इस्लाम का झंडा बुलंद हो, इस्लाम का बोलबाला हो। एक मर्तबा बीमार पड़े तो एक मुरीद आया, बहुत ज्यादा बीमार हुए, एक मुरीद आया, कहा सरकार आप बहुत ज्यादा बीमार हैं। कहा जी बहुत ज्यादा बीमार हूं, बुखार ने शदीद रक्त में लेकर रखा है। तो कहा मैं एक ऐसे फर्द को जानता हूं कि वो जिसके ऊपर दम करता है वो फौरन ठीक हो जाता है, जिसके ऊपर दम करता है वो फौरन ठीक हो जाता है। मैंने पहले ही बताया कि आज पहला दिन है, तो आज जो भी बयान होगा वो इस्लाह के तौर पर, बेशक इस चीज पर होगा,
اصلاح کے طور پر ہوگا. اور ان چیزوں کو اپنائیں, ہر کوئی اس کو اپنائیں. جب ہم اپنائیں گے جب ہمیں کربلا سمجھ میں آئے بے گی. شک جب ہم اپنائیں گے جب ہمیں کربلا سمجھ میں آئے گی کہ کربلا میں ہوا کیا تھا اصل, اور مولا حسین کربلا میں کیوں پہنچے تھے, وجہ کیا تھی, صورت حال ایسی کیا بنی کہ مولا حسین مدینے سے کربلا پہنچے, کس وجہ سے. تو پہلے ہم اپنی اصلاح کریں, پہلے ہم اپنی اصلاح کریں. ہم پہلے ویسا بنے تو کہ ہم کربلا سن سکیں, ہم کربلا سن سکے. ہم پہلے ویسا بنے کہ ہم کربلا سن سکے. ہم ان جیسا نہیں بن سکتے, بے شک. ہم ان کے غلاموں جیسا نہیں بن سکتے. کیا بات. ہم حضرت جی ہم ان جیسا نہیں بن سکتے, ہم ان کے غلاموں جیسا نہیں بن سکتے. مگر اگر ہمارا غلامی میں نام ہی شمار ہو گیا تو ہمارے لیے یہی کافی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا نام ہی شمار ہو گیا تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. اور یاد رکھیں, کوئی مولا حسین کو مانے نہ مانے, مولا حسین کا بگڑنے والا کچھ نہیں ہے. بے شک بے شک. مولا حسین کو ایک بات یہ یاد رکھیے گا, کوئی مولا حسین کے نعرے لگائے نہ لگائے, مولا حسین کو مانے نہ مانے, نہ مانے, مولا حسین کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے. بے شک. تو یہ کہ میں مولا حسین کو نہیں مانتا, مولا حسین کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے. یاد رکھنا, اگر کہیں مولا حسین نے کہہ دیا میں اسے نہیں جانتا تو میرے پاس بچنے والا بھی کچھ کیا نہیں. بات ہے ماشاء اللہ. کیا بات, میرے پاس بچنے والا بھی کچھ نہیں ہے, نہیں بے شک. رہنے والا بھی کچھ نہیں ہے. کیونکہ جو کھا رہا ہے صدقہ اسی آل بے رسول, شک. جو پی رہا ہے صدقہ اسی آل رسول, سبحان اللہ. کیا بات. جو بدن میں لباس پہنے ہوئے ہیں نا, جو آج ہم یہ رونقیں دیکھ رہے ہیں, یہ صدقہ ہے میرے مولا کیا حسین, بات. یہ صدقہ ہے اس گھرانے کا. کیا بات. کہا کہ بیمار ہیں, کہا بہت زیادہ بخار نے بہت شدید گرفت میں لے کر رکھا ہے. کہا میں ایک ایسے فرد کو جانتا ہوں کہ وہ جس کے اوپر دم کر دیتا ہے وہ فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے, بولے نا یار, شفا. دم کر دیتا, دم کا مطلب سمجھتے ہیں, دم کا مطلب سمجھتے ہیں پھونک ڈال دینا. میں ایسے فرد کو جانتا ہوں, کس سے کہہ رہا ہے, آپ کا مرید. کس کا مرید, سید فتح علی درویش حقانی علیہ رحمۃ کا مرید. کیا کہہ رہا ہے, میں ایسے فرد کو جانتا ہوں جو دم کر دیتا ہے فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے. کہا اچھا ایسی بات ہے, کہا کون ہے, کہا وہ ایک سدھی ہے. کون ہے, سدھی ہے. کہا چلو پھر مجھے اس کے پاس لے کر, اگر اتنی شفا ہے تو پھر لے کر چلو, میں بھی دیکھوں اس کی زبان میں رب نے اتنی شفا رکھی ہے. لے کر گئے. سید فتح علی درویش حقانی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ پہنچے نا تو اس سدھی سے کہا کہ تیری زبان میں نے سنا ہے تیری زبان میں اتنی شفا ہے کہ تو جس کے اوپر دم کر دیتا ہے وہ فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے. کہا حضور مجھے بھی ایسا لگتا ہے, میں جس کے اوپر دم کرتا ہوں وہ فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے. وہ جو سدھی تھا نا وہ مسلمان نہیں, وہ سدھی تھا وہ مسلمان نہیں تھا. کہا سرکار مجھے بھی لگتا ہے کہ میں جس کے اوپر پھونک ڈال دیتا ہوں فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے. کہا مجھے بھی بخار نے گرفتار کر کے رکھا ہے, میرے اوپر بھی ذرا دم کر میں بھی دیکھوں کیا واقعی میں تیری زبان میں اتنی شفا موجود ہے. سید فتح علی درویش حقانی علیہ رحمۃ الرضوان نے جس وقت یہ کہا تو اس سدھی نے آپ کے اوپر دم کیا. جیسے ہی دم کیا آپ کا بخار فوراً ختم ہو گیا. دم کیا فوراً ختم ہو گیا. جب ایسے ہی آپ کا بخار ختم ہوا آپ نے اس سدھی سے کہا کہ ایک بات پوچھوں, سچ سچ بتائے گا؟ اس سدھی نے کہا سرکار آپ پوچھیں, سچ سچ بتاؤں گا. کہا یہ بتاؤ ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تیری زبان میں اتنی شفا رکھی؟ کیا بات. ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ اب آنے والی بات اگر ہر کوئی عمل کر لے گا نا, اسی ٹاپک پر آؤں گا جس ٹاپک سے شروع کیا تھا.
اگر ہر کوئی اس بات پر عمل کر لے گا کامیاب ہو جائے گا مسلمانوں. بس صرف میں اسی ٹاپک پر آنا چاہتا ہوں جو ٹاپک میں نے شروع میں اسٹارٹ کیا تھا. بس اگر ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دو گے اے مسلمانوں کامیاب ہو جاؤ گے. یاد رکھنا سید فتح علی درویش حقانی علیہ رحمت و رضوان نے جس وقت اس سودی سے پوچھا تھا کہ مجھے بتاؤ ایسا تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہاری زبان میں اللہ رب العزت نے اتنی شفا رکھی ہے کہ تم جس کے اوپر بھی دم کر دیتے ہو فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے. تو اس سودی نے کہا سرکار آپ نے سوال کیا ہے تو میں ضرور بتاؤں گا. کہا بتاؤ کیا کرتے ہو؟ کہا میں زیادہ کچھ نہیں کرتا ہوں, میں صرف اتنا کرتا ہوں کہ میں اپنی نفس کو قابو میں رکھتا ہوں. میں اپنی نفس کو قابو میں کیا کرتا ہوں؟ میں اپنی نفس کو قابو میں رکھا کرتا ہوں. کہا نفس کو قابو میں رکھتے ہو؟ کہا ہاں میں اپنی نفس کو قابو میں رکھتا ہوں. میری نفس جو مجھ سے کہتی ہے میں اس کا الٹا کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ میری نفس جو مجھ سے کہتی ہے میں اس کا الٹا کرتا ہوں. اگر میری نفس نے مجھے کہا کہ اچھے لباس پہنو تو پھر میں اچھا لباس نہیں پہنتا. میری نفس اگر مجھ سے کہتی ہے اچھے کھانا کھاؤ تو پھر میں وہ نہیں کھاتا. میری نفس اگر مجھ سے یہ کہتی ہے اچھا پہناوا پہنو اچھی جگہ پر بیٹھو تو پھر میں نہیں بیٹھتا. میری نفس جو مجھ سے کہتی ہے میں اس کا الٹا کیا کرتا ہوں. سید فتح علی درویش حقانی علیہ رحمت و رضوان نے کہا سچ میں تم اپنی نفس کا الٹا کرتے ہو؟ کہا ہاں سچ میں میں اپنی نفس کا الٹا کرتا ہوں. یاد رکھنا اگر کبھی آزمانا ہو تو آزما کر دیکھ لینا. جب تم نماز کا وقت ہو اذان ہونے لگے تو دل تمہارا کہے گا چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے مسجد میں داخل ہو جایا جائے, تو ایک آواز یہ بھی نکلے گی کہ ابھی تو وقت ہے, ابھی تو وقت ہے, تھوڑا انتظار کر لو, ابھی چلے چلیں گے, ابھی دکان کھلی ہے آگے کھولے رکھو, ابھی چلے چلیں گے. یہ جو نفس تمہیں روک رہی ہے اور اسی وقت ہوتے ہوتے نماز قضا ہو جاتی ہے. آزما لینا سچ ہے, یہ آزما لینا اسی وقت. نفس تمہاری نماز کے لیے تمہیں ڈائریکٹ منع نہیں کرے گی کہ نماز مت پڑھو, لیکن تمہیں ایسے کاموں میں الجھا دے گی کہ وہ ٹائم ہوتے ہوتے ٹائم نکل جائے گا اور نماز قضا ہو جائے گا, نماز نکل جائے گی. سید فتح علی درویش حقانی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا سچ میں تم اپنی نفس کا الٹا کرتے ہو؟ کہا ہاں نفس کا الٹا کرتا ہوں. کہا اپنا کان ذرا نزدیک لانا. کان کو نزدیک لایا, آپ نے اس کی کان میں کچھ کہا اور کہنے کے بعد میں آپ ہٹے. اس سودی نے کہا سرکار ہاتھ بڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ مسلمان بنا لو. نا یار سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. کہا ہاتھ بڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ مسلمان بنا لو. سرکار نے ہاتھ بڑھایا کلمہ پڑھایا مسلمان بن گیا. جیسے ہی مسلمان بنا چلنے لگے اور جانے لگے تو آپ کے مریدوں نے چونکہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے نا, تو آپ کے مریدوں نے پوچھا سرکار ایسا آپ نے کان میں کیا کہا کہ اس نے کوئی سوال نہ کیا, کوئی گفتگو نہ کی, کچھ پوچھا بھی نہیں اور اس نے ڈائریکٹ کلمہ پڑھ لیا, ایسا کیا کان میں آپ نے کہہ دیا؟ کہا سرکار سید فتح علی درویش حقانی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میں اپنے بخار کو ٹھیک کرنے نہیں آیا, میں اپنے بخار کو ٹھیک کروانے کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ جب میں نے یہ سنا تھا کہ ایک بندہ ہے جس کی زبان میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ وہ جس کے اوپر دم کر دیتا ہے اللہ اسے فوراً شفا یاب فرما دیتا ہے, اور وہ مسلم نہیں ہے, نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے. اس وقت ہی میرے دل میں خیال آ گیا تھا کہ یار اتنی لمبے زبان میں شفا رکھی ہے اور جب اس دنیا سے جائے نبی کا غلام ہو کر جائے ایسا ممکن نہیں ہے. میں نے اپنے گھر سے قدم بڑھایا, یہ سوچ آیا تھا کہ جب رب نے اس کی زبان میں اتنی شفا رکھی ہے تو میں اپنی طرف بڑھ رہا ہوں. اس لیے جا رہا ہوں کہ جب میں اس کے پاس جاؤں وہ اس دنیا سے جائے تو غیر مسلم ہو کر نہیں بلکہ نبی کا کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے جائے, غلام بن کر اس دنیا سے جائے, غلامان محمد بن کر اس دنیا سے جائے. سرکار
मुरीदों ने कहा सरकार कान में ऐसा क्या कहा था? सैयद फतेह अली दरवेश हक्कानी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुमने सुना नहीं था? उसने क्या कहा था कि उसने यही तो कहा था मैं अपनी नफ्स का उल्टा करता हूँ, मेरी नफ्स जो मुझसे कहती है मैं उसका पलट किया करता हूँ। मैंने सिर्फ उसके कान में इतना कहा था वाकई में अगर तू अपनी नफ्स का उल्टा करता है तो फिर पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही सच्चा मज़हब है, यही सच्चा दीन है, यही सच्चा इस्लाम है और ये सच्चा ईमान है। ये कुरान कह रहा है इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम। मेरे नजदीक अगर कोई सच्चा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। इतना सच्चा है, इतना सच्चा है कि कुरान कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मेरे नजदीक कोई सच्चा मजहब है तो वो कौन सा है? मजहब इस्लाम। इस्लाम सच्चा है, इस्लाम सच्चा है। जो कि वो अपनी नफ्स का उल्टा करता था, उस जैसे ही उन्होंने कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, यही सच्चा मजहब है, यही सच्चा दीन है, तो उसके ज़हन ने तुरंत कहा कलमा न पढ़ना, ये मजहब सच्चा नहीं है। उसके ज़हन ने कहा, क्योंकि वो अपनी नफ्स का उल्टा करता था, उसकी ज़हन ने कहा कलमा न पढ़ना, ज़हन ने कहा कलमा न पढ़ना, ये मजहब सच्चा नहीं है, ये मजहब सच नहीं है, ये मजहब बातिल है, ये मजहब झूठा है, इस पर अमल न करना। उसके ज़हन ने ये जवाब दिया, दिल ने गवाही दे दिया कि कलमा पढ़ ले, यही सच्चा इस्लाम है, यही सच्चा मजहब है। कलमा पढ़ ले, मजहब इस्लाम में दाखिल हो जा। इससे सच्चा मजहब कोई मजहब नहीं है। जो कि वो अपनी नफ्स का उल्टा करता था, काशकार हाथ बढ़ाओ मजहब इस्लाम के नाम, मजहब इस्लाम में दाखिल कर लो, कलमा पढ़ाओ, नबी का गुलाम बना लो, कलमा पढ़ाओ, नबी का गुलाम बना लो।